تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ارشاد ہے امام معصوم کا قول کہ جو بھی امام حسین پہ روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب ہے، اور کیوں نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بقول مولانا محمد علی جوہر کے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیسی کربلا؟ ایک بیابان، ایک ایسا علاقہ کہ منقول ہے جناب آدم علیہ السلام کا، اس جگہ سے گزر ہوا، اور ایسے میں چلتے چلتے جناب آدم علیہ السلام کا پیر الجھا اور جناب آدم علیہ السلام کے پیروں سے لہو جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب آدم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کریا اور یہ دعا کی کہ بار الہا، کیا آدم سے پھر کوئی خطا ہو گئی؟ کہ آواز غیب آئی، نہیں آدم، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ زمین کربلا ہے اور یہاں پر تمہارے ایک فرزند کا ناحق لہو بہایا جائے گا، اور ہم نے چاہا کہ تمہارا لہو بھی اس سرزمین پر بہا جائے، اس لیے ہم نے تمہارے لہو کو اس سرزمین پر بہنا چاہیے، اس لیے ہم نے تمہیں یہ اذیت پہنچائی۔ دوسری روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک گھوڑے پر موجود تھے۔ ایسے میں اچانک جناب ابراہیم علیہ السلام کے کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، اور پھر ایسا گھوڑا نے اس طرح سے اپنے آپ کو روکا کہ منہ کے بل جناب ابراہیم علیہ السلام سرزمین پر گر پڑے، اور ایسے عالم میں ان کے ماتھے سے لہو جاری ہو گیا۔ جناب آدم کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو خلیل اللہ بھی ہیں، ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں کہ جناب جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے خلیل اللہ، آپ پریشان مت ہوں کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقام سرزمین کربلا ہے، اور یہاں پر آپ کے ایک فرزند کا ناحق خون بہایا جائے گا، اس لیے پروردگار عالم نے یہ چاہا کہ آپ کا لہو بھی اس سرزمین پہ بہہ جائے، اس لیے آپ کو یہ اذیت اٹھانی پڑی۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس سرزمین سے ہوا، اور ایسے عالم میں بند نالین ٹوٹا اور پیروں سے لہو جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو کلیم اللہ بھی ہیں، جب طور پر گئے اور جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی واقعہ کربلا کی بشارت دی گئی، اور ایک مرتبہ کہا گیا کہ اے موسیٰ، ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ سرزمین کہ جس کی خاک کو خاک شفا بننا ہے، ایک مرتبہ تمہارا لہو بھی اس سرزمین پر بہہ جائے اور تمہارا لہو بھی خاک شفا میں شامل ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین کا گزر اس جگہ سے ہوتا رہا، لیکن جو بھی اس مقام سے گزرا کبھی اس نے یہاں پر راحت نہ پائی، اور ہمیشہ اذیت ہی کے عالم میں اس مقام سے تمام اللہ کے برگزیدہ بزرگ اس سرزمین سے گزرتے رہے اور اذیت اٹھاتے رہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دو ہجرتیں ایسی ہیں، ایک رسول اللہ کی ہجرت اور ایک امام حسین کی ہجرت، کہ جب سواریوں نے یہ بتایا کہ اب مقام منزل آ چکی ہے۔ پہلی ہجرت جناب رسول خدا کی ایسی کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا جس ناقے پہ سوار تھے، اور جب مکے سے مدینے چلے ہیں، اور جب مدینے میں رسول خدا کا استقبال ہوا ہے، تو ایسے عالم میں ہر ایک نے یہ چاہا کہ جناب رسول خدا ان کے ہاں مہمان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے یہ جواب دیا کہ میرے ناقے کو آزاد چھوڑ دو، جس مقام پر میرا ناقہ رکے گا وہی مقام وہ ہوگا کہ جہاں پر میری منزل ہوگی، اور میں اسی گھر میں رہائش اختیار کروں گا۔ اور تاریخ نے یہ لکھا کہ ایسے میں جناب
ایوب علیہ السلام جو تھے ان کے گھر پر، جناب ایوب علیہ السلام کے گھر پر یہ ناقہ رک گیا۔ دوسری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد کرب و بلا ہوئے ہیں، اور ایسے عالم میں کم سے کم تاریخ یہ کہتی ہے کہ 7 یا 9 گھوڑے ایسے تھے کہ جو امام حسین نے تبدیل کیے، لیکن ہر ایک گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام جانتے تھے کہ منزل آ گئی، ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ اب سواری آگے نہیں بڑھ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منزل آ چکی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہی جو قریہ ہے یہاں سے لوگوں کو بلاؤ اور ان سے سوال کرو کہ یہ کون سی سرزمین ہے۔ قریبی قریے سے قبیلہ بنی اسد کے چند لوگ آئے اور ان سے امام مظلوم نے سوال کیا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ آقا اس سرزمین کو غزاریہ کہتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اس کو دشت نینوا کہتے ہیں۔ ایک بہت بوڑھا شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، اے فرزند رسول، اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، لیکن اے فرزند رسول، یہ سرزمین ایسی ہے کہ جو کبھی کسی نبی کو یا اولاد نبی کو راس نہیں آتی، اور آپ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ تم نہیں جانتے حسین کی منزل آ گئی، کیونکہ امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ اب 10 محرم کو یہیں پر قتل گاہ سجے گی، اسی سرزمین پر امام حسین کا تمام لشکر اور اصحاب کا خون بہے گا۔ ایک مرتبہ غازی ابو الفضل عباس کو امام حسین یہ حکم دیتے ہیں، اے عباس، خیموں کو نصب کر دو کہ منزل آ گئی۔ غازی نے خیموں کو دریا کے کنارے نصب کر دیا۔ فرات بہہ رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایسے عالم میں جب امام حسین خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو آ کر کیا دیکھا کہ بہن بیٹھی ہوئی ہے اور ایک غبار ہے کہ جو بی بی کے سر پر موجود ہے، خاک کا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے شہزادی زینب کو دیکھا، بھیا کو آتا دیکھا۔ ایک مرتبہ ام المصائب یہ فرماتی ہیں، بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، اے بھیا اس سرزمین سے تو مجھے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ میں جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئی ایک غبار اٹھا اور آ کر میرے سر پر اور میرے چہرے پر پڑ گیا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم خاموش ہیں، شاید امام مظلوم یہ سمجھ گئے کہ اے بہن زینب، یہ سرزمین کربلا ہے اور یہ کربلا کی خاک تمہیں تمہارے بھائی کا پہلا پرسہ دے رہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ امام حسین خیمے سے باہر تشریف لائے اور آ کر بنی اسد کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے لوگوں، یہ زمین کس کی ہے؟ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آگے بڑھا اور آ کر بڑھ کے کہتا ہے، مولا یہ میری زمین ہے۔ امام حسین نے اس سرزمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس کا قبالہ لکھوایا، اور اس قبالے میں یہ درج تھا کہ یہ جاگیر علی اکبر ہے، یہ اکبر کی جاگیر ہے۔ جاگیر بستی بس گئی علی اکبر کے نام کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ اے بنی اسد کے لوگوں، تم اپنے گھروں کو جاؤ اور اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر کی خواتین کو بھی لاؤ اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لانا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے تمام لوگ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے اور جا کے اپنے گھر کی خواتین کو بھی ساتھ لیا اور بچوں کو بھی ساتھ لیا، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خواتین، بچوں اور بڑوں کی جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ کیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مردوں سے مخاطب ہوئے اور مردوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، 10 محرم کو یہاں پر حسین کا مقتل سجے گا، اور اس طرح کا مقتل سجے گا کہ پھر شام غریبہ میں میری لاش کے ٹکڑوں کو پامال کر دیا جائے گا
اور اس بستی میں میرے خون ناحق کو بہا دیا جائے گا اس سرزمین پر۔ اے بنی اسد کے لوگوں، جب 11 محرم آئے گی تو تم دیکھو گے کہ لشکر مخالف کے تمام فوجیوں کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن اس بیابان جنگل میں میرا لاشا وہ واحد ہوگا کہ جو اکیلے پڑا ہوگا اور کوئی اس پر گور و کفن دینے والا نہ ہوگا، بس تم مجھے دفن کر دینا۔ اس کے بعد بنی اسد کی خواتین سے مولا نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنی اسد کی عورتوں، شاید تمہارے گھر کے مرد حاکم کے خوف سے خوف زدہ ہو جائیں اور میرے لاشے کو بے کور و کفن چھوڑ دیں اور مجھے یہاں پر دفن نہ کریں، لیکن اے بنی اسد کی عورتوں، تم اپنے گھر کے مردوں سے یہ کہنا کہ یہ فرزند زہرا ہے، یہ وہ ہے کہ جسے فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اور اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو مجبور کر دینا کہ وہ مجھے یہاں پر دفن کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ فرزند زہرا نے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا اور بچوں کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، اے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں، شاید تمہارے ماں باپ حاکم کے خوف سے خوف زدہ ہو جائیں اور میرے لاشے کو دفن نہ کر سکیں، تو پھر تم اے بنی اسد کے بچوں ایسا کرنا کہ جب رات کی تاریکی ہو اور جب صبح کا اجالا ہو تو تم کھیلتے کھیلتے اس بیابان میں آ جانا اور آ کر مجھ پر ایک ایک خاک کربلا کی سرزمین کی اٹھا اٹھا کر میرے لاشے پہ ڈال دینا۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنا ارمان تھا امام حسین علیہ السلام کو دفن ہونے کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم نمودار ہوئی ہے اور ایک مرتبہ اسیروں کا کارواں جب چلا ہے اور گنج شہیدہ سے ہوتا ہوا چلا ہے، تو ایک مرتبہ جناب زینب یہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے لبوں پہ یہ الفاظ جاری ہو رہے تھے، اے پھوپھی اماں، لشکر یزید نے اپنے نجد سپاہیوں کے کشتوں کو تو دفن کر دیا، لیکن پھوپھی اماں آپ دیکھیے کہ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوا ہے، اور میں کیسا بیٹا ہوں کہ نہ میں اپنے باپ کو غسل دے سکا، نہ کفن دے سکا، یہاں تک کہ میں نہ ہی ان کو دفن کر سکا، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اتنا ارمان تھا میرے مولا کو کہ کاش کوئی حسین کو زمین کربلا میں ایک قبر کی جگہ دے دے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ وہی کربلا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں کربلا کی جانب منزل و منزل۔ اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری 10 محرم کو کربلا میں جو کہا کہ حل میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، اور آج کروڑوں کا مجمع حسین کے روضے پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے۔ حسین کا روضہ کیسا روضہ؟ ایسا عالی شان روضہ کہ جس پہ کروڑوں کا مجمع کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں۔ کیا کہنا ہے میرے مولا کی شان کا، کہ یہ شان ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ شان ہے اس کی کہ جسے بے گور و کفن 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے بن میں شہید کر دیا گیا۔